اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فقتلو۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ بلا تعطل ہم اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا واقعہ کربلا چل رہا ہے۔ یہ پارٹ 4 ہے، پارٹ 3 آ چکے، پارٹ 4 ہے۔ پورا بیان سنیں۔ ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں، دین کے کام میں میری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو قربانی دینے والا بنائے، دین کا مددگار بنائے، دین کے کام میں آپ میری مدد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ ہم نے 3 پارٹ میں سن لیا، مسلم بن عقیل کی شہادت، مسلم عقیل کے بچوں کی شہادت، کربلا کا میدان۔ آپ نکال لیں اگر آپ کو شروع سے سننا ہے یہ تو تینوں پارٹ نکال کر سنیں، اور جو ہے بیان کو پورا سنیے گا۔ کوئی غلطی پائیں تو مجھے توجہ دلائیں کمنٹ میں یا میرے نمبر پر، وہ تو آپ میری جلدی جلدی اصلاح فرمائیں۔ اب ہم نے کہاں آف کیا تھا؟ کربلا کا میدان، 7 تاریخ، پانی بند، بچوں کی عورتوں کی حالت بری، 3 دن تک پانی بند رہا۔ آپ امام علی مقام خطبہ دیتے، روتے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، اور ان کو پتہ تھا یہ ہماری شہادت گاہ ہے، کیونکہ جبرائیل امین نے ایک مٹی لا کر دی تھی اور کہا تھا جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ امام علی مقام کی شہادت ہو گئی ہے۔ ان کی شہادت مشہور ہو گئی تھی۔ یہ امام حسن کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو زہر دیا جائے گا، تو وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ ان کی بیوی نے دشمنوں کے کہنے پر زہر دیا تھا۔ اور امام علی مقام امام حسین تشنہ گاؤں کی شہادت بھی ان کی پیدا ہوتے ہی مشہور ہو گئی تھی۔ تو وہ شیشی ام سلمہ جو حیات تھیں، آقا علیہ السلام کی روزہ تھی، ام المومنین تھی، یہ صرف تمام ازواج پردہ فرما چکی تھی۔ اس وقت ام سلمہ حیات تھی اور مدینہ میں موجود تھی۔ حضرت صغریٰ ان کے پاس تھی، امام حسین کی جو شہزادی تھی۔ اب جو ہے 10 تاریخ آ جاتی، 10 تاریخ آ جاتی، یزیدیوں میں جنگ کے طبل بجنے لگ جاتے، جنگ کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ ادھر سے امام علی مقام بھی جو ہے اپنے رفقا کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جس کو جانا ہے چلے جائیں۔ دیکھیں اگر یہاں لگ رہا ہے ہم شہید ہو جائیں گے، آپ لوگ چلے جائیں، میرا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن ایک بھی بوڑھا جوان جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سب جو ہے آپ پر جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے جنگ شروع ہوتی ہے صبح کے وقت، تقریباً 10 بجے کے وقت۔ تو ادھر یزیدی لشکر میں ایک نیک شخص تھے، نیک تو سبھی تھے تقریباً، لیکن ظاہر مجبور تھے اپنی ملک فوج کے آگے، یزید کے آگے اگر وہ نہ مانتے تو یزید ان کو قتل کروا دیتا، ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو کی عزت لوٹ لی جاتی۔ تو جن کے دل میں محبت تھی اہل بیت کی وہ بھی خاموش تھے، کچھ نہیں کہتے۔ تو ایک عاشق رسول تھے اہل بیت سے محبت کرنے والے، غر بن رباعی، وہ سوچتے ہیں سامنے نواسہ رسول ہے، ادھر یزیدی لشکر ہے، یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے، لیکن میں اگر ان کو خون سے ہاتھ رگوں گا، ان کو شہید کروں گا تو ان کے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تم نے میرے نواسے پہ تلوار اٹھائی۔ تو وہاں جنت ہے اور یہاں سے جہنم ہے، کیا کروں؟ تو سوچتے مرنا تو ہے، کیوں نہ جنت میں جائیں، کیوں نہ نواسہ رسول کے ساتھ لڑ کر شہادت کا رتبہ پائیں۔ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور سب سے پہلے وہ امام علی مقام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ان یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں شہادت پانا چاہتا ہوں، میں جہنمیوں میں نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ جنہوں نے امام علی مقام کے خون سے ہاتھ رنگے وہ سب جہنم بھی ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں، یہ تو غر بن رباعی آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تمہیں کیا ہوا؟ کہ نہیں، سامنے جنت ہے میرے۔ پھر وہ سب سے پہلے جاتے ہیں امام علی مقام کی طرف سے اور کئیوں کو جہنم میں پہنچاتے ہیں، اتنا بے جگری سے مقابلہ کرتے ہیں اور خود بھی شہادت کا رتبہ پا لیتے ہیں۔
ہاں تیری قسمت پر سلام حور بن رباعی، تو نے واقعی جنت کو پا لیا۔ اگر وہاں ہوتا تو جنت تیرا مقدر نہ ہوتی، بلکہ حضور پاک ہو سکتا ہے اس سے ناراض ہو جاتے ہوں گے۔ جنہوں نے ان کے نواسے کو بے دردی سے شہید کیا، بچوں کو شہید کیا، کیا ان سے آقا خوش ہوں گے؟ آج ہمارے بچوں کو، ہمارے اولاد کے بچوں کو کوئی تکلیف دے، کوئی ایک تھپڑ مارے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم محلے میں لڑنے چلے جاتے ہیں، پاس پڑوس والے سے لڑائیاں کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ اپنے اولاد کی اولاد پیاری لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دادا دادی کو پوتا پوتی سے بہت محبت ہوتی ہے، نواسا نواسی سے بہت محبت ہوتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو بھی اپنے ان نو نہالوں سے بہت محبت تھی، کیونکہ اور نواسے ان کے حیات نہیں تھے، سب کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں، صرف امام علی مقام امام حسن حسین تھے۔ میرے آقا جب سجدے میں ہوتے تو دونوں شہزادے آپ کی پشت انور پر چڑھ جاتے، تو آپ سجدے کو لمبا کر دیتے، آپ ان کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیتے۔ تو صحابہ کرام کہتے کتنی اچھی سواری ہے، تو کہتے سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام امام حسن کو سونگھا کرتے تھے، ہم تو چومتے ہیں نا بچوں کو، وہ ان کو سونگھا کرتے تھے، ان میں سے جنت کی خوشبو آتی تھی، مہکتی خوشبو آتی تھی۔ ہم نے آج تک اپنے بچوں کو جتنی محبت سے سونگھا نہیں ہوگا، ہم چومتے ہیں، ہم پپی لیتے ہیں، کس لیتے ہیں، لیکن وہ جو سونگھا کرتے تھے، وہ بہت پیار کرتے تھے اپنے امام حسن امام حسین سے۔ ان کی تکلیف پر میرے آقا علیہ السلام تکلیف ہو جاتی، ان کو فرماتے ہیں فاطمہ ان کو رونے مت دیا کرو، ان کو یہ روتے ہیں میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب چھوٹے بچوں کے رونے سے، یہ چھوٹے چھوٹے تھے، رونے سے میرے آقا کو تکلیف ہوتی تھی، تو کیا دشمن ان کو بھوکا پیاسا شہید کر کے میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو حر بن رباعی نے آقا کی رضا پا لی، آقا کی خوشنودی پا لی، اور دشمنوں کی صف میں سے نکل کر جو ہے اہل بیت کی صف میں شامل ہو کر شہادت کا رتبہ پا لیا۔ جبھی تو دیکھیں آج ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، تقریب سے لیا جاتا ہے، ان کو شوق اور محبت سے نام لیا جاتا ہے۔ اب حر بن رباعی کی شہادت کے بعد ایک تھے عبداللہ بن قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے، تو ان کی شادی ہوئی تھی، صرف 17 دن کے دولہا تھے، 17 دن کے دولہا تھے، تو شہدائے کربلا کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور ان کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ ان کی والدہ نے کہا تھا ان سے کہ میں تجھے سے جب خوش ہوں گی جب تو امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوگا، ان کے ساتھ لڑے گا۔ آج وہ بے یار و مددگار ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو حالانکہ 17 دن کی شادی تھی، انہوں نے اپنی والدہ کے بات پر سر خم کیا کہ پہلے میں اپنی بیوی سے اجازت لے لوں، اس کو تھوڑی تسلی دے دوں۔ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری جان، اے میری زندگی کی ساتھی، اے میری رفیق حیات، اس وقت نواسہ رسول مصیبت میں ہے، اور میری والدہ کا یہ حکم ہے کہ میں جاؤں ان کے ساتھ لڑوں، تو اے میری شریک حیات ہم سفر، ہو سکتا ہے میں واپس نہ ہوں، صرف 17 دن ہوئے تو تم دوسرا نکاح کر لینا، میرے بعد تم جوان ہو، خوبصورت ہو، تو میرا انتظار مت کرنا، ہو سکتا ہے میں دوبارہ نہیں لوٹوں، لیکن میں تم سے معافی چاہتا ہوں کہ میں تمہیں زیادہ زندگی کے دن تمہیں نہیں دے سکا۔ تو وہ صابر شاکر بیوی کہتی ہے میں بھی اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گی، آپ مجھے کیا پاتے ہیں، میں بھی آپ کی والدہ کی طرح خوش ہوں کہ آپ جائیں نواسہ رسول پر اپنی جان قربان کریں، اور میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہوں گی۔ تو اس قافلے میں وہ بھی مل جاتے ہیں، یہ 17 دن کا دولہے حضرت عبداللہ بن قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام علی مقام کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی تو آپ کی شادی ہوئی ہے، زندگی کی بہاریں دیکھنا ہے، کہ میری زندگی کی بہاریں، یہ ابن رسول، یہ نواسہ رسول آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام اس کو اجازت دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں، بڑی بے جگری سے لڑتے ہیں، کئیوں کو فی نہر جہنم کرتے ہیں، اور جو ہے پیاسے ہی جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دوسری شہادت تھی کربلا کے میدان میں۔ تو جب دیکھا جاتا ہے اس کی بیوی کے پاس ان کا لاشا لایا جاتا ہے، بیوی دیکھتی ہے، اور بیوی کی بھی
قفص عنصری سے اس کی جان پرواز کر جاتی ہے، بیوی بھی جو ہے اپنی جان دے دیتی ہے، دونوں میاں بیوی شہید ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس نے کربلا کے میدان میں اپنے شوہر کو اجازت دی اور خود بھی وہ دنیا سے چلے گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو ہے پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے، سکینہ کی حالت بری، چھوٹی سی سکینہ کو ساتھ لے کر آتے ہیں، علی اکبر ساتھ ہیں، چھوٹے سے 6 ماہ کے علی اصغر ساتھ ہیں، زین العابدین ساتھ ہیں، یعنی علی اکبر سب سے بڑے شہزادے، اوسط علی، زین العابدین، علی اصغر، یعنی تینوں کے نام علی پہ تھے، اپنے امام حسین نے اپنے والد کے نام پہ رکھے تھے، ایک علی کے ساتھ اکبر، علی کے ساتھ اوسط یعنی درمیانہ، علی کے ساتھ اصغر، تو تینوں شہزادے آپ کے ساتھ تھے۔ اور آپ کے جو ہے امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ تھے، آپ کے چچا زاد بھائی مسلم عقیل کے بیٹے عباس بن علمدار ساتھ تھے آپ کے، اور بھی بہت سارے جو ہے آپ کے رفقا ساتھی تھے۔ اب جو ہے عباس علمدار آتے ہیں، پردہ نشین عورتوں کی حالت نہیں دیکھی جاتی، سکینہ پانی پانی کر رہی ہوتی ہے تو کہتے بیٹا میں جاتا ہوں، آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ عباس علمدار گھوڑے کو اینٹ لگاتے ہیں، مشکیزہ لیتے ہیں، جاتے ہیں تو پہرا ہوتا ہے نہر فرات پر، تو نہر فرات کو کاٹتے ہوئے جاتے ہیں، دشمنوں کو کاٹتے ہوئے جا کر نہر فرات سے جو ہے مشکیزہ بھر لیتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں لیکن پیتے نہیں ہیں کہ جب تک سکینہ اور بچوں کو نہیں پلاؤں گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ وہ اپنے گھوڑے کو پانی پلاتے، 3 دن کا گھوڑا پیاسا ہے، ارے دیکھے لے بیت اتار کے کہ شان دیکھے کہ آپ کے تو جانور بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ گھوڑا بھی پانی نہیں پیتا۔ آپ جو ہے مشکیزہ بھر کر خیموں کی طرف آتے ہیں تو دشمنوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، نعرے بلند ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کو جانے مت دینا، اگر ان شیروں کو، علی کے شیروں کو پانی مل گیا تو یہ ہم سب کو ختم کر دیں گے، پانی نہ لے جائے۔ تو لوگ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کرتے ہیں، آپ نے جس مشکیزے کو اپنے بازو میں لیا ہوتا ہے وہ بازو کو کاٹ دیتے ہیں، آپ الٹے ہاتھ میں مشکیزہ لے لیتے ہیں تو اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں دشمن، آپ جو ہے بھی دانتوں کے اندر پکڑ لیتے ہیں، منہ میں مشکیزہ پکڑ لیتے ہیں اور گھوڑے کو اینٹ لگاتے ہیں، بس پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ چاروں طرف سے تیر آتے ہیں اور آپ کو تیر لگ رہے ہیں، گھوڑے کو تیر لگ رہے ہیں، لیکن آپ گھوڑا دوڑا رہے، اس حالت میں بھی زخموں سے چور رہے کہ کسی طرح میں مشکیزہ لے کر خیموں تک پہنچ جاؤں، لیکن بس پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ چاروں طرف سے تیر آتے ہیں تو مشکیزے کو بھی لگتے ہیں، مشکیزہ پھٹ جاتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے۔ اب عباس علمدار کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور گھوڑے سے گر پڑتے ہیں، خیمے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اے سکینہ اس چچا کو معاف کر دینا، میں تمہاری پیاس نہیں بجھا سکا، اے سکینہ مجھے معاف کر دینا۔ چاروں طرف سے دشمن آتے ہیں اور آپ پر جو ہے تلواروں کے، نیزوں کے، بھالوں کے وار کرتے ہیں اور ایک تلوار سے آپ کی تن جو ہے گردن تن سے جدا کر دی جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شہادتیں تھیں، اب مزید شہادتیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہتا ہم آگے پارٹ 5 میں سنیں گے، یہ پارٹ 4 ہے، پارٹ 5